چلیں گڈ ہو گیا. اچھا، آج کے ہم اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلی کلاسوں میں ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے کہ یوٹیوب کیا ہے، یوٹیوب کس طرح کام کرتا ہے، ایڈسنس کیا ہے. ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ چینل جو ہے وہ کس طرح مونیٹائز ہوتے ہیں، یوٹیوب کا ارننگ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، سی پی ایم آر پی ایم کہ کاسٹ پر منٹ اور ریٹ پر منٹ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کریٹو کامن فری کاپی رائٹ بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس پر جو ہم مزید آگے بھی دیکھیں گے. اور پے آؤٹ کس طرح یوٹیوب دیتا ہے اس پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن یہ جب ہم چینل بنائیں گے آگے تو اس میں بھی ہم اس سب کی سیٹنگ کریں گے. کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا پروڈکشن کا پروسیس، جس میں 3 سیٹ اپ تھے. ایک تھا پری پروڈکشن، ایک پروڈکشن اور ایک پوسٹ پروڈکشن. اب ہم نے جو ہے ہمارے پاس چیزیں بھی ہیں جو ٹول ہمیں چاہیے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے. چاہے ہم شوٹ کر رہے ہیں، چاہے ہم لیپ ٹاپ پہ ریکارڈ کر لیں، وہ ٹول ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہمارے پاس اسکرپٹ بھی ہے، ہمارے پاس آئیڈیا بھی ہے، باقی سب چیزیں موجود ہیں. اب سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے جو ہم نے کل پری پروڈکشن میں بھی دیکھی تھی؟ ایک تھا ون لائنر اور دوسرا تھا اسکرپٹ. اسکرپٹ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے یوٹیوب پر کام کرنا ہے اگر، تو آپ کی جو مکمل کہانی ہے وہ آپ کے اسکرپٹ کے گرد گھومتی ہے. یا آپ آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیا کی، کیونکہ اسکرپٹ لازمی ہے. چاہے آپ اس میں بول رہے ہیں، نہیں بول رہے، ایون کہ کوئی اگر وائس لیس ویڈیو جس میں کوئی وائس نہیں ہوتی، جسٹ جو ہے وہ مختلف کھلونے دکھائے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر جانوروں کو دکھایا گیا تو اس کے لیے بھی پراپر ایک جو ہے وہ اسکرپٹ جو وہ شیڈول اینگل اس صورت میں ان کا تیار کیا جاتا ہے کہ اس کا کون سا شوٹ ہم نے کہاں سے کیسے لینا ہے، کس اینگل سے ہم نے کور کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی اسکرپٹ میں ہی آتی ہیں، اسکرپٹنگ کرنا. تو اس کے بعد جب ہم نے یہاں پہ اسکرپٹ بنا لیا، پھر جو ہے وہ اگلے سارے مراحل شروع ہوتے ہیں اسکرپٹ بنانے کے بعد. تو آج کی ہماری کلاس یہی ہوگی کہ ہم جو ہے یوٹیوب کے لیے اسکرپٹ کس طرح ہم ریڈی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ باتیں میں بتاؤں گا آپ کو جو آپ نے جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے. کچھ ٹول بھی بتاؤں گا، ویب سائٹس بھی بتاؤں گا. کاپی پینسل آپ رکھ لیں اپنے پاس، اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ نوٹ کرتے رہنا ہے. آپ نے ون لائنر لکھ لیا. ون لائنر سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کی اسکرپٹ کس چیز کے اباؤٹ ہے. اب آ جاتا ہے اسکرپٹ کس طرح لکھنا ہے، ہاؤ ٹو رائٹ اسکرپٹ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے، ون لائنر لکھنے سے پہلے، اسکرپٹ لکھنے سے پہلے، کہ کس چیز کے اباؤٹ لکھنا ہے. وہ ہے آپ کا ٹاپک. کس ٹاپک کے اباؤٹ آپ نے لکھنا ہے، کس ٹاپک پہ آپ کام کر رہے ہیں، وہ لازمی ہے. اس پہ آپ ریسرچ کریں گے، پھر آپ اس کا ون لائنر بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ آئیں گے اسکرپٹ کی طرف، آپ اس کا اسکرپٹ ریڈی کریں گے. مثلا میں آ جاتا ہوں یہاں سے اگر یوٹیوب پر سب سے پہلے میں جو آج کی ہماری کلاس کا یہ ٹاپک ہے میں اسے کور کر لیتا ہوں، یوٹیوب کنٹری بیسڈ ٹرینڈ. ٹھیک ہو گیا. مثلا آپ اگر کسی خاص ملک کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا ٹرینڈ کیسے چیک کریں گے کہ اس کا یوٹیوب پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت. اس پہ ہم کیٹیگری نچ کس طرح فائنڈ کرتے ہیں، اس پہ ہم آگے جو ہے وہ ڈیٹیل سے ہماری کلاس ہوگی کہ کس کیٹیگری میں ارننگ زیادہ ہوتی ہے، کس میں کم ہوتی ہے. آج کا ہمارا ہے اسکرپٹ کس طرح لکھتے ہیں. تو اگر
اس میں کنٹری بیسڈ ٹرینڈ اس لیے بتانا ضروری ہے، اگر آپ پاکستان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ امریکہ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ انڈیا کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ ترکی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ سعودی عرب کو، کسی بھی ملک کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں پہ چل کیا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہی جو ہے آپ ایک اچھا اسکرپٹ تیار کر سکیں گے۔ تو اب میں آ جاتا ہوں اپنے براؤزر کی طرف۔ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یوٹیوب پر۔ یوٹیوب پر یہاں ہمارے پاس لوکیشن ہے پاکستان۔ اگر یہاں سے میں کر دیتا ہوں آسٹریلیا، اس سے پہلے میں اگر بلکہ یہاں سے لوکیشن بھی چینج نہیں کرتا، میں یہاں سے یہاں پہ ایکسپلور کا آپشن ہے، اس میں آ جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ اب مجھے بتایا ہوا ہے میری اس وقت لوکیشن پاکستان ہے، یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ہے۔ یہاں پر مجھے یوٹیوب بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ویڈیو ٹرینڈ کر رہی ہے، یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے جس پہ 44 ملین ویوز آ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ٹرینڈ کر رہا ہے دوسرے نمبر پر، وہ ہے پی ایس ایل کا جو سانگ آیا وہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگین شارٹ ویڈیو ہے۔ چوتھے نمبر پہ پھر شارٹ ویڈیو ہے۔ پانچویں نمبر پہ پھر شارٹ ویڈیو ہے۔ تو شارٹ ویڈیو پہ بھی کام کرنا کس طرح کام کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے اس میں۔ لیکن ٹرینڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ پی ایس ایل کا سانگ چل رہا ہے، اس کے بعد کوک اسٹوڈیو چل رہا ہے ہمارے پاس، پھر ایک جب کوئی تامل مووی چل رہی ہے، پھر کوک اسٹوڈیو ہے، اس کے بعد یہ ایک جو ہے جیو کی ایک ٹیلی فلم ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک کرلو سسمان آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہیں ٹرینڈ پر، اور یہاں اوپر اب ہمارے پاس آپشن بھی موجود ہیں۔ یہ ہے ٹرینڈنگ۔ اگر جسٹ میں میوزک میں دیکھنا چاہتا ہوں میوزک میں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یوٹیوب کا اپنے کے جو میوزک چینل ہے ان کے، یہ مجھے وہاں پر لے آیا کہ اس پہ میں جا کے دیکھ سکتا ہوں یہاں سے۔ اس کے بعد گیمنگ کیٹیگری ہے، اور یہ یوٹیوب نے بتا دیا کہ اس وقت یہ گیمز ٹرینڈ کر رہی ہیں یوٹیوب پر، جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا، 42,000 لوگ اسے جو ہے اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گیمز کے چینل پہ جو ہے وہ جتنے وہ آتے ہیں وہ اس وقت۔ اس کے بعد ریکمینڈڈ، پھر یہ ہمارے ڈکی بھائی بھی موجود ہیں، اس کے بعد یہ سارے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے ٹرینڈ کیا وہ نیچے ان کے ویوز بھی آ رہے ہیں، اور اس وقت ٹرینڈنگ میں جو گیمز چل رہی ہیں وہ بھی یہاں پر دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایکسپلور میں آ جاتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس نیوز ہے، اسی طرح سپورٹس ہے، لیکن یہ ہمارا جو جرنل ٹرینڈ ہے وہ اس وقت یہی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں، میں یہاں سے لوکیشن کر دیتا ہوں پاکستان کی جگہ میں کر دیتا ہوں اگر یونائٹڈ اسٹیٹ کر دیتا ہوں یا یونائٹڈ کنگڈم کر دیتا ہوں، تو یہ پورا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ جو اس وقت چینل ٹرینڈنگ پہ جو ویڈیو ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے اس وقت یو کے میں، وہ ہے ڈاکومنٹری ویڈیو۔ کس کی ہے؟ یہ ایک ولاگر ہے، اس نے ایک برج پہ جو ہے وہ لندن کے برج پہ ایک ڈاکومنٹری ویڈیو بنائی ہے، وہ جا رہی ہے اس وقت ٹرینڈ پہ یو کے میں۔ اس کے بعد یہ کسی فلم کا ٹریلر ہے۔ تو یہاں سے آپ کو ٹاپک کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے۔ ہم دوبارہ چلتے ہیں پاکستان۔ میں آ جاتا ہوں دوبارہ پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں جو چیزیں جس ٹائپ کا کنٹینٹ جلدی وائرل ہو جاتا ہے وہ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کن کن ممالک میں کون سا جو ٹاپک ہے وہ جلدی وائرل ہوتا ہے، کس پہ زیادہ ویوز ہیں۔ لیکن کیونکہ ہماری کلاس اسکرپٹ رائٹنگ کی ہے تو میں بتا رہا ہوں پاکستان میں جو چیزیں جلدی وائرل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں انفارمیشن بیس یا انٹرٹینمنٹ۔ دوسرے ممالک میں جو ہے جیسے ابھی ہم نے یو کے کا دیکھا، وہاں پہ انفارمیشن بیس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ
ٹرینڈ پہ جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں ٹرینڈ پہ. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے روسٹنگ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز ٹرینڈ پہ آ جاتی ہیں، یا یہ پرینک کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز ٹرینڈ پہ آ جاتی ہیں. ہمارے جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ والا. یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے انفارمیشن. یہ آپ دیکھ لیں، یہ پہلے نمبر پہ یہ جیسے کو تیسا کوئی شارٹ ویڈیو ہے اور یہ ٹرینڈ پہ جا رہی ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سونگ ہے، یہ بھی انٹرٹینمنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہاں پہ زیادہ تر میوزک یا انٹرٹینمنٹ کا جو ٹاپک ہے وہی جا رہا ہے ٹرینڈ پہ. لیکن اگر ہم نے کوئی ٹاپک سلیکٹ کر لیا، مثلا میں کہتا ہوں انفارمیشن والے ٹاپک پہ میں نے کام کرنا ہے، اس میں بھی پھر جو ہے اس کی بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں. مثلا میں کہتا ہوں میں نے انفارمیشن والے ٹاپک پہ جو ہے وہ میں نے اگر جو ہے لائن پہ کام کرنا ہے یا کسی اور پہ کام کرنا ہے تو میں آؤں گا یہاں پہ گوگل پہ. میں پہلے تو جو ہماری بڑی بڑی سائٹس ہیں جیسے BBC اردو ہے، ٹھیک ہے، میں یہ اوپن کر لیتا ہوں. میں آ جاتا ہوں، یہاں ہمارے پاس ہے ایکسپریس ہے ہماری. یہ میں اوپن کر لیتا ہوں. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے ڈیلی اردو. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے اردو پوائنٹ. مطلب جو بھی بڑی بڑی سائٹس ہیں میں نے انہیں کر لیا اوپن. اگر میں اینیمل کی کیٹیگری میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں ادھر آگے انفارمیشن کے آگے میں لکھ دیتا ہوں اینیمل. ٹھیک ہو گیا. میں نے یہ سائٹس اوپن کر لی. یہ BBC اردو اوپن کر لی، یہ ایکسپریس اوپن کر لی، یہ ایکسپریس اوپن کر لی میں نے، یہ ڈیلی پاکستان اوپن کر لی، یہ میں نے اردو پوائنٹ اوپن کر لی. اچھا، اس کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں سے. اگر جو ہے کتاب ٹیکنالوجی مزید میں ویڈیوز، پرائز بانڈ گاڑیوں کی قیمت، ٹھیک ہے، دلچسپ و عجیب مثلا میں اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری سائٹ پر اشتہار چلنے دیں، میں نہیں چلنے دیتا. اسی طرح میں آ جاتا ہوں یہاں سے جو ہے وہ صفحہ اول ہے. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں ویڈیوز میں آ جاتا ہوں، یا پھر میں سائنس میں آ جاتا ہوں. یہاں پہ بلکہ سرچ کا آپشن بھی ہوگا شاید، لیکن یہاں سے آپ کوئی بھی کیٹیگری میں چلے جائیں. جیسے میں سائنس میں آ گیا ہوں تو یہ ایک سابق مس امریکہ کی 30 سال کی عمر میں خودکشی، ایک بہت اچھا ٹاپک ہے نیوز کے حوالے سے. اگر آپ جو ہے اس پہ دیکھنا چاہیں، یہ آپ کو پورا بنا بنایا کنٹینٹ آپ کو مل گیا، سکرپٹ بھی آپ کو ایون کے مل گیا. یہاں سے آپ نے جسٹ اسے اٹھانا ہے، وائس اوور کرنا ہے، اس پہ پکس لینی ہے، اس کی کوئی ویڈیوز لینی ہے. لیکن ویڈیو جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، اگر آپ یوٹیوب سے کوئی کسی کی ویڈیو لے رہے ہیں تو آپ نے 8 سے 10 سیکنڈ کی یوز کرنی ہے، اس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنی. ویڈیوز اٹھائیں، ایڈٹ کریں. ایڈٹ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی آگے ہماری کلاس ہوگی، اور آپ کی ویڈیو تیار. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ بھی سائنس ٹیکنالوجی ہے، دلچسپ و عجیب بھی ہے، دونوں ہم اوپن کر لیتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں ڈیلی پاکستان پہ، اور یہاں پہ مزید میں جو ہے موافق الفطرت، دلچسپ و عجیب ہم نے اوپن کر لیا، سائنس ٹیکنالوجی اوپن کر لیا ہم نے. اسی طرح یہاں بھی ہم نے اوپن کر لی. اب یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ اوپن کر لی. یہ ہمیں سارا کیا مل رہا ہے، ہر جگہ ہمیں بنا بنایا اسکرپٹ مل رہا ہے. آواز صحیح سے نہیں آ رہی؟ میرے خیال سے آواز صحیح آ رہی ہے. اگر کسی اور کو بھی مسئلہ آ رہا ہے تو بتا دیں.
وائس اوکے ہے. اچھا چلتے ہیں ہم. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیں بنا بنایا ایک اسکرپٹ مل گیا، ریڈی ہے پورا اسکرپٹ. ہم نے اسے اٹھانا ہے، کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آتا ہوں، اس کو میں نے کاپی کیا. یہ ہمیں ون لائنر بھی ملا ہوا ہے اس میں، جو ہمارا مین ٹاپک ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، یہ بھی ملا ہوا ہے. یہاں سے میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں نے آ کے پیسٹ کیا، اور اس کے بعد میں آیا. باقی جو ہے یہ ساری اس کی چیزیں میں نے یہاں سے جو ہے وہ کاپی کی اور پیسٹ کی. اس میں صرف ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ یہ اب جو انداز ہے لکھنے کا انداز اور ہوتا ہے، جو ہم نے وائس اوور کرنا ہے جس اسکرپٹ کا، اس کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے سابق مس امریکہ چیلسی کرسٹ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی. اگر تو میں اسے اس طرح پڑھوں گا تو ایک نارمل سا لگے گا. اگر میں اسے تھوڑا سا اسٹائلش بنانا چاہوں، جیسے ہمارے بڑے بڑے چینل ہیں، میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں، ان کا اسٹائل آپ دیکھ لیں. حیدر علی ٹی وی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا حیدر علی ٹی وی. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہو گیا، میں جو کبھی ایک چینل تھا میں شوق سے دیکھا کرتا تھا، اس کا وائس اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا، پوری اسرار دنیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ کو اسکرپٹ یہ مل رہے ہیں. اگر آپ، بہتر یہی ہے کہ جس ٹاپک پہ پہلے سے ویڈیو بن چکی ہے اس پہ نہ بنائیں. آپ جائیں، جو نیوز والی جتنی بھی سائٹس ہیں آپ انہیں فالو کریں. ایون کہ اگر آپ جو ہے امریکہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جتنے بھی فاسٹ نیوز ہیں ان کی، ٹھیک ہے، سی بی ایس نیوز ہے، اس کے بعد ایڈیشن ہے، سی این این ہے ان کی، اس کے بعد جو ہے این وائی ٹائمز ہے، این بی سی نیوز ہے. یہ ساری نیوز ہیں، یہاں پہ آ جائیں آپ. اچھا، اگر آپ کو کنٹینٹ یہاں سے بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، اسکرپٹ کا کنٹینٹ کا آئیڈیا نہیں ہوتا آپ کو کہ کس طرح لینا ہے آپ نے، تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. آپ ہیں یہاں پہ، آپ جائیں گوگل ٹرانسلیٹر، یہاں آپ ایکسٹینشن ایک کر لیں، یہ کروم ایکسٹینشن، یہ آپ کر لیں. یہاں پہ میں آتا ہوں، یہ ایک میں ایکسٹینشن کر رہا ہوں، اسے میں ایڈ ٹو کروم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میں نے کر دی، یہاں پر آ چکی ہوگی، یہ آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آ جاتا ہوں یہاں پر. یہ بھی کہتے ہیں ایڈ بلاک کیوں کیے ہوئے آپ نے، میری مرضی میں نے کی ہوئے. اچھا، میں آ جاتا ہوں یہاں پر. میں مثلاً اگر ان کی جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں، پولیٹکس کے حوالے سے نیوز لینا چاہتا ہوں کہ یو ایس پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، جس طرح حقیقت ٹی وی ایک بڑا چینل ہے، بڑا، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. یہ لیا میں نے. یہاں پہ میں آتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹر میں، اور اس کے بعد ٹرانسلیٹ دس پیج. اس کے بعد کس زبان میں کرنا ہے، ٹو، یہاں سے میں کر دیتا ہوں اردو. ٹھیک ہے، یہ آ گیا جی. یہ کہتے ہیں آپ وہ کریں. یہاں سے میں آتا ہوں ان کی، میں آتا ہوں سائنس میں. یو ایس میں آ جاتا ہوں، کوئی بھی میں اوپن کرتا ہوں ان کا، جیسے سبسکرپشن لگی ہوئی ہے ان کی. خیر، فری والی بھی سائٹس ہیں، جیسے یہ سائٹ ہے فری والی، اس میں جو ہے میں آ جاتا ہوں. ان کے انٹرٹینمنٹ میں اگر آ جاتے ہیں مثلا یہاں پر، اور اس سے میں اوپن کرتا ہوں، اور یہاں سے میں آ جاتا ہوں
ٹرانسلیٹ دس پیج کرتا ہوں میں، اور اس کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں سے، اسے کر دیتا ہوں اردو. ٹھیک ہے، یہ آ گئی ہے پورا. اب آپ کو اردو میں بنا بنایا کنٹینٹ مل رہا ہے یہاں پر، اگر آپ نے اردو پہ کام کرنا ہے. یہی اسکرپٹ اٹھا کے اگر آپ نے انگلش میں کام کرنا ہے تو آپ اس کا انگلش میں وائس اوور کریں. یہ ایک پورا بنا بنایا اسکرپٹ تیار ہے. میں آ جاتا ہوں دوبارہ. اگر میں کچھ یونیک کام کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے بلکہ میں کر دیتا ہوں ٹائیگر اینڈ ایگل ویڈیوز. ایک ٹاپک ہے کہ نا ایگل جو ہے وہ ٹائیگر کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں. تو اس پہ ملینز کے حساب سے ویوز ہیں. یہ دیکھیں ملینز کے حساب سے اس پر ویوز موجود ہیں. تو اس پہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے، میں یہاں سے آیا، اگر میں یہی اردو میں لکھ دوں کہ باب اور چیتا، میں لکھ کے سرچ کرتا ہوں، یہ BBC اردو آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد شکاری پرندے، یہ اردو ویب آ گئی. دنیا کا تیز ترین جاندار کون سا ہے، تو یہ سب آ گئی ہیں. یہاں سے آپ مختلف سائٹس پہ جائیں، وہاں سے جو آپ کا کنٹینٹ ہے اس کا آپ جو آپ کا ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ کنٹینٹ اکٹھا کریں، کاپی کریں، پیسٹ کریں. اگر آپ تو تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں، دوستوں سے تھوڑا ڈفرینٹ کرتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ وہی لوگ جلدی وائرل ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا دوسروں سے ہٹ کے کرتے ہیں کچھ. اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا، اس میں آپ کو صرف ایک سائٹ پہ نہیں رہنا ہوگا. جیسے ہم نے یہ مس امریکہ کی جو ہم نے بات کی ہے، تو مس امریکہ کے اباؤٹ آپ اور سائٹوں پہ سرچ کریں کہ اس کی بایوگرافی کیا تھی، اس کے اباؤٹ کون سا کنٹینٹ تھا، اس نے خودکشی کیوں کی. ٹھیک ہے، اس کے مطلب کہ کتنے ایوارڈ اس نے جیتے ہوئے تھے، کس فیلڈ میں وہ ماہر تھی، اور اس کا بچپن کس طرح گزرا. یہ ساری جب آپ ایک بایوگرافی بنائیں گے خود، تھوڑی سی اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے، کنٹینٹ آپ کو ہر چیز گوگل اور یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ نے جسٹ اسے اکٹھا کرنا ہے، وہ آپ کا ایک اپنا اسکرپٹ تیار ہے. یہ تو ہو گیا جو آپ ہم اسکرپٹ لیتے ہیں نیٹ پہ، جو کچھ پڑا موجود ہے پہلے سے اس کے اباؤٹ کہ ہم اسکرپٹ کیسے لیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے خود لکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے، آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھ لیں. جیسے جو ہے یہ سب سے بڑا جو بہترین اگزامپل ہے آپ کے سامنے، جو نیٹ سے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے اب جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے چینلز میں آتا ہے، وہ ہے دیکھو سنو جانو. یہ انفارمیشن پہ ٹوٹل کام ہے اس بھائی کا، اور اس وقت 2 ملین ان کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ ہسٹری بیس، انہوں نے ایک ہسٹری کا ٹاپک پکڑ لیا. ہسٹری بیس جتنی بھی انفارمیشن تھی، کچھ ٹیکنالوجی کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کچھ، لیکن زیادہ تر ہسٹری پہ انہوں نے ویڈیوز ڈیٹا اکٹھا کیا نیٹ سے، اور اس پہ انہوں نے ویڈیوز پہ نہیں ہے، لیکن خیر ان کی ایڈیٹنگ بھی ایڈوانس لیول کی ہے. اس میں 2D اینیمیشن بھی یوز کرتے ہیں. ہم بیسک ایڈیٹنگ میں بھی اس طرح کا اگر کانٹینٹ بھی اگر آپ نکال لیتے ہیں، خود سرچ کر لیتے ہیں، تو آپ جو ہے باقی جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، چینلز ہیں، آپ انہیں جلدی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ خود لکھتے ہیں، خود کسی ٹاپک پہ آپ لکھتے ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے. آپ کوئی بھی ٹاپک سوچ لیں، جیسے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں یا اس ٹائپ کے کوئی بھی ہوتے ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. جیسے اگر آپ نے فوڈ کی کیٹیگری پہ کام کرنا ہے، آپ ایک خاتون ہیں، آپ مہندی لگانا اچھے سے جانتی ہیں، تو آپ جو ہے صرف آپ کا فیس بھی نہیں آئے گا، آپ نے اوپر کیمرہ لگانا ہے، ہاتھ رکھنا ہے. اس میں آپ کو سکرپٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اینگل ڈائریکشن آپ کو اس میں دیکھنی پڑے گی، وہ بھی سکرپٹنگ میں ہی آتا ہے کہ کہاں آپ نے کیمرہ رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے. وہ فکس آپ کیمرہ لگا دیں، مہندی لگائیں، ڈیزائن لگائیں. اس کے بعد
اور بیسٹ کام جو ہے، اگر خاتون ہے، آپ جو ہے آپ بائی فیس بھی نہیں آنا چاہتے سامنے، تو آپ جتنی بھی خواتین سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے ریویوز بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے لڑکے ہیں تو آپ کے پاس تو بہت سی آئیڈیا ہیں، آپ بائی فیس بھی سامنے آ سکتے ہیں، آپ فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں، آپ انٹرٹینمنٹ کا کنٹینٹ بھی نکال سکتے ہیں، تو اس میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تک تھا آج ہماری ایک مختصر سی کلاس جس میں ہم نے کور کیا کہ سکرپٹ ہم نے کہاں سے نکالنے ہیں، اور جو ہے آئیڈیاز کیسے ہم نے سکرپٹ کے لینے ہیں، بلکہ پورا بنا بنایا سکرپٹ ہی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد یوٹیوب بیسڈ ٹرینڈ بیسڈ ہم نے ٹاپک آئیڈیاز کہاں سے لینے ہیں، اور گوگل ٹرانسلیٹر سے کسی بھی ویب سائٹ کو ہم جو ہے اردو میں کسی بھی لینگویج میں کنورٹ کر کے اس کا سکرپٹ کس طرح نکال سکتے ہیں۔ ٹائم رہ گیا باقی 7 منٹ، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آپ گروپ میں لنک سینڈ کر دیجئے گا، میں اس کا وزٹ کر کے بتا دوں گا۔ آج کی کلاس کے حوالے سے اور کسی کا کوئی سوال؟ سکرپٹ کو کیسے کیچنگ بنائے، جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی تھی کہ یہ ایک سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ سابق مس امریکہ چیلسی کریسٹ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ یہ ایک سمپل سا ایک وہ ہے یہ لکھنے کا انداز ہے، لیکن جب میں اسے وائس اوور میں لے کر آؤں گا تو میں اسے اس طرح بولوں گا، سابق مس امریکہ چیلسی کرسٹ کی مبینہ طور پر خودکشی، تو اس میں آپ کا وائس اوور آپ نے کس طرح کرنا ہے، آپ نے آواز کا اتار چڑھاؤ کس طرح کرنا ہے، وہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ سکرپٹ سے زیادہ جو چیز آپ کی اس کو اٹریکٹیو بناتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا وائس اوور، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل وہی حقیقت ٹی وی ہے کہ ان کا سکرپٹ کیا ہوتا تھا، لیکن ان کی وائس اتنی پرجوش ہوتی ہے اس بھائی کی جس کا بھی وہ چینل ہے، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر کوئی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر خود سے کچھ لکھنا ہو تو کیا اصول ہے؟ خود سے کچھ لکھنا ہو اس کا آپ پہلے عنوان دیں کس ٹاپک پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر تو کوئی ریسرچ بیس نہیں ہے آپ کا تو بس بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کر دیں۔ اگر ریسرچ بیس ہے تو گوگل یوٹیوب سے اس کے اباؤٹ آپ سرچ کریں، جو جو مواد آپ کو ملتا ہے اسے مکس کر کے آپ خود اپنا جو ہے وہ کوئی بھی سکرپٹ تیار کر سکتے ہیں۔ ڈفرینس بٹوین کنٹینٹ اینڈ سکرپٹ، سکرپٹ جو ہے وہ لکھنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور کنٹینٹ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ کا کنٹینٹ ہے۔ آپ نے اگر کچھ لکھا بھی ہے وہ آپ کا کنٹینٹ ہے، لیکن سکرپٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے کہ کچھ آپ نے تحریر کیا، کچھ نوٹ کیا، یا کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا آئیڈیا جنریٹ کیا، وہ سکرپٹ ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اردو میں ہی بتاؤں، کہیں کہیں اگر میں انگلش کے جو الفاظ کچھ اگر استعمال کر لیتا ہوں تو وہ پھر مجبوری ہوتی ہے۔ نہیں، اگر آپ کسی ویب سائٹ سے کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کر کے اس پہ خود محنت کر کے آپ وائس اوور کر کے اپنی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں تو آپ پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے چینل ہیں یہ یہی کام کرتے ہیں، مختلف ویب سائٹ سے ہی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جا کر، اور اسے پھر خود ایک اپنا جو ہے وہ سکرپٹ اس کا ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اسے جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں آگے۔ نہیں، ایون کہ اگر آپ نے کسی کی پوری ویڈیو، مثلا جیسے میں آتا ہوں، یہ ابھی میں نے آخر میں چینل کھولا ہوا تھا، یہ والا، آپ آتے ہیں، آپ پورا کا پورا اس کا جو کچھ اس بھائی نے بولا ہوا ہے
وہ آپ پورا کا پورا لکھتے ہیں یا خود آپ ریکارڈ کرتے ہیں اپنی اپنی آواز میں اور خود اسے ایڈٹ کرتے ہیں مختلف ویڈیوز کی مدد سے. جو ویڈیوز اور اس بھائی نے یوز کی ہوئی ہیں وہ آپ نے یوز نہیں کرنی. خود اپنی ویڈیوز اکٹھی کر کے آپ کوئی نیٹ سے ڈھونڈ کے پکس ڈھونڈ کے ایک ویڈیو بناتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, وہ آپ کو اوریجنل کانٹینٹ ہے. ہاں بالکل, ویب سائٹ سے ویڈیوز بھی لی جا سکتی ہیں, لیکن اگر جتنی بھی بڑی سائٹس ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ کاپی رائٹ ہوتا ہے یوٹیوب کے ساتھ, ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کا, برانڈ ایگریمنٹ اسے کہتے ہیں. تو اگر ان کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود نہیں ہے لیکن ان کی سائٹ پر ہے اور اگر انہوں نے اسے کاپی رائٹ فری والی کیٹیگری میں نہیں دیا ہوا تو آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے. 2 منٹ رہ گئے ہیں باقی. نہیں, فیس بک سے ویڈیو لے کر یوٹیوب پہ آپ استعمال کر تو سکتے ہیں, لیکن اس پہ بہت سے لوگ کام کر رہے تھے اور یہ طریقہ جو ہے وہ اتنا کامن ہو چکا تھا کہ اب جو ہے فیس بک پہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یوٹیوب پہ موجود ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی فیس بک سے ویڈیو اٹھا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا اس کی سیکیورٹی ہے, کیا ضمانت ہے اس کی کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود نہیں ہوگی؟ وہ یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگی اور جب یوٹیوب اسے پکڑ لے گا تو آپ کے چینل پہ سٹرائک آ جائے گی. کسی کی یوٹیوب ویڈیو سے کوئی پک لے سکتے ہیں, بالکل کوئی پک لے کے آپ یوز کر سکتے ہیں, ایون کہ اس ویڈیو کو 8 سے 10 سیکنڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کی یوٹیوب سے ویڈیو اٹھا کر. ہاں بالکل, جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلپس کو ہی ملا کر بنائی جاتی ہیں, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو میمز والے چینل ہوتے ہیں وہ ہیں, وہ یہی کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپس اٹھاتے ہیں, انہیں جوڑ کے وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں. چلیں, کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, تو باقی ہم ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں. کل کی کلاس میں ہم دیکھیں گے آگے تو اب ہم آئیں گے پریکٹیکل کی طرف کہ وائس اوور کس طرح کیا جاتا ہے, وائس اوور سافٹ ویئر بھی ہم دیکھیں گے, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ موبائل میں جو ہے وائس اوور کس طرح کر کے آپ اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.